السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں۔ شیش حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی، آدم اور حوا کے بیٹے، حابل اور قابل کے بھائی ہیں۔ آپ حابل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ تھے، اس لیے عبداللہ سے مشہور تھے۔ شیش حضرت آدم کے جانشین اور ان کے بعد پیغمبر بنے اور کئی آسمانی صفیں آپ پر نازل ہوئی۔ آپ کی 4 اولادیں تھیں اور پہلے بیٹے کے نام انوش تھا۔ مورخوں کے مطابق انسانی نسل آدم کی اولاد میں سے شیش سے ہوئی۔ آپ کی عمر 912 سال تھی اور کو ابو قبیس میں دفن ہوئے، اور لبنان کے مشرق میں بابلک کے علاقے میں نبی شیش نامی جگہ ایک بڑا مقبرہ شیش نبی سے منسوب ہے۔ اللہ کے حکم سے شیش آدم کے جانشین اور وصی بنے، اور وہ تمام علم جو آدم کو دی گئی تھی وہ شیش میں منتقل ہو گئی، اور آدم کی رحلت کے بعد نبوت کے مقام پر فائز ہوئے اور لوگوں پر حکومت کی۔ شیش نے آدم کے قوانین جو احکام اور سزاؤں پر مشتمل تھے مفسدوں پر جاری کیا، اور لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت کی ہے اور اچھے کام کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں حابل کی طرح شیش بھی قتل نہ ہو جائے، شیش کو حکم دیا کہ قابل سے اپنے علم اور مقام کو مخفی رکھے۔ اس لیے شیش ایک عرصے تک تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ بعض گزارشات میں ملتا بھی ہے کہ شیش کے جانشین بننے کے بعد قابل کی طرف سے دھمکیاں بھی ملی۔ امام صادق سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پائے تو شیش علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے آدم علیہ السلام کے جنازے پر نماز پڑھنے کی درخواست کی۔ جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے والد کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس لیے اس کے نیک بیٹوں پر سبقت نہیں لیتا ہوں، اور آپ آدم کے بہترین بیٹے ہیں۔ شیش حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کی طرح آسمان کے کئی صفوں کے مالک تھے۔ 50 سے زیادہ صفیں آپ سے منسوب ہوئی ہیں۔ شیش کی محض زندگی اور تبلیغ مکہ قرار دیا گیا ہے، اور آپ اپنی نبوت کے دوران جبرائیل اور دیگر فرشتوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ بعض گزارشات کے مطابق لکھائی ایجاد کرنے والا پہلا شخص جناب شیش علیہ السلام تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے انوش کو اپنا وصی اور جانشین معین کیا۔ آپ نے انوش کو تقوی کی سفارش کی اور اسے اپنی قوم کو تقوی اور اچھے اعمال کی درخواست کا مطالبہ کیا۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنی قوم کو قابل کی اولاد سے شادی نہ کرنے کی قسم دلائی۔